अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास खबरों के साथ। तो नाज़रीन, खबरों की तफ़सीलात से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। कर्नाटक में नफरत अंगेज़ तकरीर बिल पर हिंदुत्व तंजीमों का वावेला, गवर्नर से बिल मंजूर न करने की अपील। ज़ोहरान ममदानी की धमकियों के दरमियान नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क दौरे का किया ऐलान। बांग्लादेश में सियासी तशद्दुद उरूज पर, BNP रहनुमा की 7 साला बेटी आग में जलकर जाँ बहक। 17 साल सजा के अदालती फैसले के बाद पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आवाम से एहतिजाज की अपील। रावलपिंडी में हाई अलर्ट। मोदी के दरअंदाज बयान पर खड़गे का वार, पूछा सिक्योरिटी नाकामी का इल्जाम अपोजिशन पर क्यों। यूपी में इख्तिलाफ राय बना जुर्म, मुनव्वर राणा की बेटी के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज। तो नाज़रीन, बढ़ते खबरों की तफसीलात की तरफ। न्यूयॉर्क की सियासत में एक बड़ा धमाका होने वाला है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी मुमकिना गिरफ्तारी की धमकियों के बावजूद न्यूयॉर्क आने का ऐलान किया है। अब सवाल यह है कि न्यूयॉर्क के नवमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी क्या कदम उठाएंगे, और सबसे अहम सवाल यह है कि क्या जंगी जराइम के इल्जामात में घिरे नेतन्याहू का यह दौरा अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नया चैलेंज साबित होगा। नेतन्याहू को 1 जनवरी को ब्रुकलिन की काउंसिलर ने मदऊ किया है। उसी दिन ज़ोहरान ममदानी की हलफबर्दारी की तकरीब भी है, और ममदानी इंतखाबी मुहिम के दौरान ऐलान भी कर चुके हैं कि न्यूयॉर्क में कदम रखा तो नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे। हालांकि एक हकीकत यह भी है कि अमरीकी कानून मकामी मेयर को किसी गैर मुल्की वज़ीर-ए-आज़म को गिरफ्तार करने का इख्तियार नहीं देता, लेकिन क्या ये सिर्फ कानूनी मामला है या अब ये सियासी टकराव बन जाएगा, ये एक अहम सवाल है। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब गजा में जारी जंग ने अमेरिका के अवामी रुझान को तारीखी तौर पर तब्दील कर दिया है। अमेरिका में इसराइल की हिमायत लगातार कम हो रही है। नौजवान बड़ी तादाद में फ़लस्तीन के हक में खड़े हो रहे हैं, जिसका अंदाज़ा जंग के दौरान फ़लस्तीन के हक में हो रही रैलियों से भी लगाया जा सकता है। और अब तो खुलकर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को वाज़ेह तौर पर बयान कर रहे हैं। इसके साथ ही कई सारे सर्वे भी जाहिर करते हैं कि इसराइल की पकड़ अब अमेरिका पर वो नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। बहरहाल, ममदानी की जीत में फ़लस्तीन की हिमायत और इसराइली मज़ालिम के खिलाफ सख्त मजम्मत का भी दखल रहा है, और अपने कैंपेन के दौरान भी वो नेतन्याहू की गिरफ्तारी का ऐलान करने से नहीं चूके। लेकिन देखना यह है कि क्या ज़ोहरान ममदानी, जो कि फ़लस्तीनी कॉज के साथ सबसे मजबूत अमरीकी मुसलमान चेहरे के तौर पर उभरे हैं, इस ऐलान को महज बयानबाजी पर ख़त्म होने देंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कर्नाटक में नफरत अंगेज तकारीर और नफरत पर मबनी जराइम की रोकथाम के लिए एक नया बिल पेश किया गया है, जिसकी हिंदुत्व तंजीमों ने शदीद मुखालफत करते हुए गवर्नर से उसकी मंजूरी रोकने की अपील की है। हिंदू जन जागृति समिति ने बिल को गैर आईनी और आज़ादी इजहार पर हमला करार दिया। तंजीम ने खबरदार किया कि इस कानून से हुकूमती एहलकारों को बेतहाशा इख्तियारात मिलेंगे, फौरी गिरफ्तारियां होंगी और सहाफ़ियों, संतों और कारकुनान को निशाना बनाया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि यही तंजीमें गाय के नाम पर कत्ल को जायज़ ठहराती रही हैं, अक़लियतों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानात तकारीर को सकाफती शनाख्त का हिस्सा बताती हैं और मुल्क में खौफ और नफरत का माहौल बनाने में बुनियादी किरदार अदा करती रही हैं। धर्म सभाओं में अक़लियत मुखालिफ नारे किस तरीके से आम हैं, उसकी मिसालें तो आपने गुज़िश्ता देखी ही होंगी। लेकिन अब जब एक कानून सामने आया है जो गलत को गलत करार देकर सजा भी देगा, तो अचानक उन्हें आज़ादी इजहार और मजहबी हुकूक याद आने लगे। ऐसा लगता है कि नफरत पर पलने वाले गिरोहों को कानून नहीं, अपने बयानिए के खात्मे का खौफ नजर आ रहा है, और ये चीखो पुकार उसी की अलामत नजर आ रही है। वही अब तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने भी ऐलान किया है कि रियासत जो है वो आने वाले बजट इजलास में नफरत अंगेज तकारीर के खिलाफ एक नया कानून पेश करेगी, जो कि कर्नाटक के नए एक्ट की तर्ज पर ही बनाया जाएगा। वही कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में क़यादत के हवाले से जारी कशमकश पर कहा है कि रियासती तनाज़ात मकामी सतह पर हल होने चाहिए, हर बात का जिम्मेदार हाईकमान को ठहराना ठीक नहीं है। खड़गे ने वाज़ेह किया है कि वज़ीर-ए-आला की तब्दीली पर चल रही चेमगोइयां दिल्ली का फैसला नहीं बल्कि रियासती मसला है। कांग्रेस हुकूमत में सिद्धरमैया और DK शिवकुमार के दरमियान मुबैना 2.5 साल की इक़्तिदारी तकसीम की बहस फिर गर्म हो गई है। सिद्धरमैया वाज़ेह कह चुके हैं कि वो पूरी 5 साल की मियाद के लिए वज़ीर-ए-आला रहेंगे, जबकि शिवकुमार के दहली दौरे की खबरें नई चिंगारी बन गई है।
خرگے نے کہا ہے کہ پارٹی کی کامیابی کسی ایک لیڈر کا کریڈٹ نہیں بلکہ سب کی محنت کا نتیجہ ہے۔ بتا دیں کہ حالیہ کچھ مہینوں سے وزارت اعلیٰ کی کرسی کو لے کر اختلافات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ سدرامیا، شیو کمار دونوں ہی ہائی کمان کے فیصلے کو تسلیم کرنے کی باتیں کہہ رہے ہیں، لیکن اب خرگے نے صاف پیغام دے دیا ہے کہ مسئلہ گھر کا ہو تو گھر میں ہی اسے سلجھایا جائے، ہائی کمان اس میں نہیں کودنے والا۔ بہرحال جو کچھ ہو، اگر یہ اندرونی اختلاف بڑھتا ہے اور اس کا حل وقت رہتے نہیں نکالا گیا تو پھر کرناٹک میں قیادت کی جنگ کانگریس کے لیے سب سے بڑا امتحان بن سکتی ہے۔ وزیر اعظم مودی کے درانداز بیان پر اب کانگریس صدر ملکارجن کھرگے نے سخت ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ مرکز اور آسام دونوں جگہ بی جے پی کی ڈبل انجن حکومت ہے، ایسے میں سیکیورٹی ناکامی کا الزام اپوزیشن پر کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ کھرگے نے سوال اٹھایا کہ اگر وزیر اعظم سے لے کر وزیر داخلہ تک دراندازی کا خوف پھیلا رہے ہیں تو پھر سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ الیکشن کے موسم میں ایسی بیان بازی دراصل حکومت کی ناکامی چھپانے اور خوف پر مبنی سیاست کو بڑھانے کی کوشش ہے۔ دراندازی کا بیانیہ اب انتخابی اسٹریٹجی میں مرکزی کردار ادا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور حالیہ انتخابات کی اگر بات کریں تو بہار میں بھی بی جے پی نے اسے مدعا بنایا تھا، اور اب 2026 میں جن ریاستوں میں انتخابات ہونے والے ہیں وہاں بھی بی جے پی اسے اہم ایشو کے طور پر اٹھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حالانکہ دراندازی ہو رہی ہے تو یہ صاف طور پر مرکزی حکومت کی اپنی ناکامی کی وجہ سے ہے۔ اتر پردیش میں اختلاف رائے خطرہ بن چکا ہے۔ اب صرف حکومت پر سوال اٹھانا بھی گرفتاری، مقدمہ اور نظر بندی کی وجہ بن سکتا ہے۔ اس کی تازہ مثال معروف شاعر منور رانا کی بیٹی اور سماجوادی پارٹی ترجمان سمیہ رانا ہے، جن کے خلاف مقدمہ درج کرایا گیا ہے۔ پولیس نے 10 لاکھ روپے کے بانڈ کا مطالبہ کیا ہے اور انہیں اے سی پی قیصر باغ کی عدالت میں پیش ہونے کا حکم بھی دیا ہے۔ سمیہ کا الزام ہے کہ انہیں 3 دن تک گھر میں غیر قانونی طور پر قید رکھا گیا۔ سمیہ رانا کا معاملہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ حکومت کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو امن و امان کے نام پر دبایا جا رہا ہے۔ ماضی میں بھی اس کی کئی مثالیں آپ کو دیکھنے کو ملی ہوں گی۔ عتیق احمد کا واقعہ ہو، اعظم خان کا معاملہ ہو، یا حال ہی میں سابق آئی پی ایس افسر امیتابھ ٹھاکر کی گرفتاری ہو، اس طرح اور دوسرے اور بھی معاملات ہیں جو واضح کرتے ہیں کہ یوگی حکومت اقتدار کے غرور میں مبتلا ہو کر کس طرح اپنے مخالفین کو دبا رہی ہے، اور شاید تاریخ میں اس طرح کی مثالیں آپ کو کسی دور میں ہندوستان میں نہیں ملیں گی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آج اسے بی جے پی رام راج کا نام دے رہی ہے۔ عام مسافروں کی جیب پہلے ہی خالی ہے، مگر ریلوے نے کرایوں میں اضافہ کر کے عوام کی جیب مزید ڈھیلی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کانگریس نے اب مرکزی حکومت پر الزام لگایا ہے کہ اس نے خفیہ طور پر ریل کرایوں میں اضافہ کر دیا ہے، جس سے غریب اور متوسط طبقہ مزید متاثر ہے۔ وزارت ریلوے کے مطابق 26 دسمبر 2025 سے عام کلاس کے ٹکٹوں میں 1 پیسہ فی کلومیٹر اور نان اے سی اور اے سی کلاس میں 2 پیسے فی کلومیٹر اضافہ نافذ ہوگا۔ کانگریس جنرل سیکرٹری کے سی وینو گوپال نے کہا کہ بجٹ میں فنڈ بڑھانے کے بجائے حکومت عوام پر بوجھ ڈال رہی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ مودی سرکار نے عام ریل مسافروں کو پہلے ہی بھیڑ بھاڑ، خراب سہولیات اور مہنگے سفر کا شکار بنا دیا ہے۔ اب کرایہ بڑھا کر غریبوں کی کمر مزید توڑ دی گئی ہے۔ کانگریس نے مطالبہ کیا ہے کہ اضافہ فی الفور واپس لیا جائے۔ ایران اور اسرائیل ایک بار پھر جنگ کے دہانے پر نظر آ رہے ہیں۔ اسرائیلی اعلیٰ حکام کی طرف سے بیان بازیاں وہ تیز ہوتی جا رہی ہیں۔ اسرائیلی آرمی چیف کا ایک تازہ بیان آیا ہے جو خطے میں نئی آگ بھڑکنے کا اشارہ دے رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ ایال زمیر نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل اپنے دشمنوں پر کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے، اور اگر ضرورت پڑی تو کارروائی میں ذرہ برابر بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی۔ زمیر نے کہا کہ اسرائیل اپنی سلامتی کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار ہے۔ ایال زمیر نے ایران پر الزام لگایا کہ وہ اسرائیل کے خلاف سرگرم گروہوں کو مالی و عسکری مدد فراہم کر رہا ہے۔ اس نے 7 اکتوبر کی جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حماس کے بعد یمن اور ایران اسرائیلی تنازع میں شامل ہو چکے ہیں۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب رپورٹس کے مطابق نتن یاہو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ممکنہ ملاقات میں ایران پر نئے حملے پر بات چیت کر سکتے ہیں، جس نے خطے میں بے چینی بڑھا دی ہے۔ بنگلہ دیش میں طالب علم رہنما شریف عثمان ہادی کی ہلاکت کے بعد بھڑکا سیاسی تشدد خونریز موڑ پر پہنچ گیا ہے۔ لکشمی پور میں بی این پی رہنما بلال حسین کے گھر کو باہر سے
تالا لگا دیا گیا اور اس میں آگ لگا دی گئی، جس میں ان کی 7 سالہ بیٹی زندہ جل گئی، جبکہ 2 بیٹیاں اور وہ جو ہے وہ خود شدید زخمی ہو گئے۔ ہادی کی موت کے بعد ڈھاکہ سمیت کئی شہروں میں مسلسل توڑ پھوڑ، آتش زنی اور مظاہرے جاری ہیں۔ عبوری حکومت نے قومی سوگ کا اعلان تو کر دیا ہے، مگر ملک میں امن و امان کی صورتحال تیزی سے بگڑ رہی ہے اور اسے بحال کرنے میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ تشدد رکے گا یا پھر ملک مزید انتشار کی طرف بڑھنے والا ہے۔ وہیں پاکستان میں سیاسی درجہ حرارت پھر تیز ہو چکا ہے۔ توشہ خانہ کیس 2 میں 17 سال قید کی سزا کے بعد سابق وزیراعظم عمران خان نے عوام سے احتجاج کی اپیل کر دی ہے، جس کے جواب میں راولپنڈی میں سخت سیکیورٹی الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ شہر میں 1300 سے زائد اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں، جبکہ پولیس اور ایلیٹ فورس مکمل تیار کھڑی ہے۔ عمران خان نے اپنی سزا کو سیاسی انتقام قرار دیتے ہوئے حامیوں کو سڑکوں پر آنے کا پیغام دیا ہے۔ ادھر عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی پر 16 ملین روپے جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں ان کی سزا جو ہے وہ بڑھ بھی سکتی ہے۔ صورتحال کشیدہ ہے اور سب کی نظریں اب اس ممکنہ احتجاج پر ٹکی ہوئے ہیں کہ آخر وہاں کیا ہوگا۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.fikrokhabar.com پر رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔